اور پھر یہ کہنا کہ یہ ایسے بھی آگے اعلیٰ حضرت نے تو 3 چیزوں کے سوا لکھا ہی کچھ نہیں، اور میں انکشاف کر رہا ہوں۔ بیٹا تو انکشاف نہیں کر رہا، آپ سے خطا ہو گئی ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں بے حیائی کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے انکشاف کیا۔ اور پھر جو آپ پر پیسوں کی نچھاور ہوئی، نوٹوں کی برسات، آپ دیکھ لیں آپ تو اسی میں بہ گئے۔ آپ نے کیا اہل سنت کی خدمت کی ہے؟ یہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے میری بات سنیں گے تو ہم دشمن نہیں نظر آئیں گے، ہم آپ کو سمجھانے والے نظر آئیں گے۔ اور پھر یہ کہنا کہ میں کسی فتوے سے نہیں ڈرتا، کیوں بھائی تو اتنا بدماش آ گیا ہے، دین اسلام کو سمجھتا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے دین اسلام کی اساس کو کمزور تو میں نے کیا ہے۔ اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ لگائے تو میں رجوع کروں گا، کیونکہ میرے مرشد نے سکھایا ہی یہ ہے۔ اگر کوئی عالم دین بتائے تو فوراً رجوع کر لو اسی وقت، عافیت اس میں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں جو مرضی کروں، جو مرضی فتویٰ لگائے، بس بس جاننے آ تینوں تیری اوقات نو جاننے آ۔ چند ٹکوں کی خاطر تقریریں کرنے والوں اہل سنت کو کسی اور جولی میں نہ ڈالو۔ اور کئیوں نے تو یہ مشن اٹھا رکھا ہے کہ ہم نے بس رو کر ہی تقریریں کرنی ہیں۔ امام علی مقام کی محبت میں رونا منع نہیں ہے، بلکہ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں وہ واقعہ یاد آ جائے تجھے رونا نہ آئے تو تجھے تو مر جانا چاہیے، یہ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں۔ اتنا دردناک واقعہ، لیکن قوم کو کمزور نہ کر، واقعہ سنانا ہی نا۔ یزیدیاں نے جڑا ظلم کیتا انہوں بیان کر تاکہ لوکاں نوں انہاں دے نال نفرت ہو جائے، لیکن لجپال حسین نو انج بیان کر امت دا ایک ایک بندہ اتنا تکڑا ہو جائے کہ اگر لکھ جدید آ جائے تو میں کھلو کے ٹکر لے لینی ہے۔ کیا جدو حسین نو نہ مار سکیا غلام حسین کنے مرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 نعرہ حیدری۔ توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی، یہ درد کی باتیں ہیں، یہ بتانا ضروری ہیں آپ حضرات کو۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو بتاؤ کون بتائے گا؟ پتہ نہیں کوئی چاند سامہ ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی ہیں پیغام تو دے چھڑیے نا، ہمیں کسی اور کی جولی میں مت ڈالو، سمجھ آئی نا؟ کیا بات ہے۔ اور خدا کے لیے امام علی مقام کو ایسے پیش کرو، ایسے پیش کرو کہ سننے والا ویسے تکڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما دے۔